میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری بیٹی صحیح سلامت مجھے مل جائے. 8-14 دن ہو گئے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, غریب ہوں, اس لیے میری مدد کیجیے. میں آج چھوڑ کے پہلے بھی آپ کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں, اللہ کے واسطے میری بیٹی باعزت طریقے نال حفاظت کے ساتھ مجھے مل جائے. میں بہت پریشان ہوں, مجھے آج 12-14 دن ہو گئے, مجھے نیند بھی نہیں آ رہی. اللہ کے واسطے میری بیٹی کو باعزت طریقے نال میرے تک پہنچایا جائے. اللہ کے واسطے میں بہت پریشان ہوں, اللہ کے واسطے. شاہد صاحب بہت مہربانی آپ کا اور آپ کا چینل کا. یہ بہت انتہائی تکلیف دہ بات ہے. اللہ اس کو ہر انسان سے محفوظ رکھے. کسی کا بھی پھول جیسے 4 سال کا بچی اچانک گھر سے نکلے اور وہ غائب ہو جائے, اور پھر شام گزرے اور پھر رات گزرے اور پھر یہ اس خاندان اس ماں 14 دن. میرا اور آپ کے لیے بولنا بہت آسان ہے, لیکن یہ 14 دن کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک کلوٹ صرف اور صرف باقی خاندان آتے ہیں بعد میں. اس ماں کے لیے اور اس باپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ قیامت سے زیادہ سخت گزرا ہوگا. 14 دن میں نہ انہوں نے کوئی کھانا, نہ انہوں نے کوئی نیند, نہیں میں محسوس کر سکتا ہوں, کیونکہ ہمیں اپنے بچے اور اپنا سارا, کیونکہ یہ دل کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور پھر ماں کا رشتہ ایسے ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے ویسے ماں کے قدم میں جنت نہیں رکھے. اب میں حیران ہوں کہ 14 دن میں کہاں تھے وہ. ایک تو عاری پور ایک بہت بڑا, میں پہلا بات کرتا ہوں, عاری پور ایک بہت پرامن علاقہ تھا. کبھی ایسے واقعہ وہاں پر دیکھنے سننے کو بنی آئے. بڑے اچھے صاف ستھرا نمازی پرہیزگار اچھے لوگ ہیں, یعنی بہت کم جرائم کے معاملے میں بہت کم. یہ پہلا اور میرا خیال میں اللہ کرے آخری واقعہ ہو. ایسے علاقے پہ واقعہ ہونا, یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے, پولیس کے لیے, سارا دنیا کے لیے 14 دن یہ کدھر مر گیا تھا. وہ ماں جو تڑپ کے, جیسے اگر میں کوئی اس کا ترجمانی صحیح کروں کہ جیسے زندہ مچھلی کو گرم توے پہ ڈالو اور وہ چلانگے لگاتا رہے اور اس طرح کرتا ہے, میرا خیال میں اس ماں کا دل کا یہی حساب ہوتا ہوگا. کیونکہ وہ ہر دروازے کو دیکھتا ہوگا, ہر بندے کو دیکھتا ہوگا کہ آئے میرا بچے آئے گا, آئے میرا بچے آئے گا. یہ 14 دن آنے کے بعد تو ایک اور کیفیت ہو گیا. آنے سے پہلا یہ 14 دن اس پر کون سا قیامت گزرا ہوگا, اس پورا خاندان, اس پورا گھر پہ. اور ان لوگوں کو مولا تباہ و برباد کرے. وہ جس کے بچے ہیں پاک پروردگار ایسے بچہ کسی سے پیدا نہ کرے. میں الفن یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن کے وہ بچے 14 دن کے بعد جب لاش مل گیا اور کوئی سے مل گیا, پھر سارا دنیا کو پتہ لگ گیا, پھر بندے بھی تینوں پکڑے گئے. پھر یہ کون سا دن کا چراغ آ گیا. کم از کم یہ 14 دن ذرا جلتی, پہلا دن دوسرا دن. واقعہ کا تو چند ٹائم ہوتا ہے نا, واقعہ تو کوئی بھی ہوتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ لگتے. ہونا تو ہونا تھا, وہ تو نہیں ہو واپس ہو سکتے. لیکن کم از کم اگر 1 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, 3 دن, 14 دن بعد تو ان کے میرے خیال میں لاش بھی خراب ہو گیا ہوگا, وہ بھی خرابی ہوگا. تو اصل جو مرنے کے بعد ایک تو اس کے بچی چلا گیا, ایک 14 دن ایسے کیفیت میں اس نے گزار لیا. اس کے لیے سارا معاشرہ, پورا گاؤں, پورا علاقہ ذمہ دار ہے. اور پھر 14 دن کے بعد ملے. اب وہ جو ہو گیا, 3 لڑکے اس میں پکڑے گیا, ان کو ایسے سزا دینا چاہیے, ایسے سزا دینا چاہیے کہ پورا پاکستان, پورا دنیا میں ایک نوا ٹیسٹ چیک ہو. اگر یاد ہے پچھلا کوئی 8-10 سال پہلا کی بات ہے, وہ پنجاب میں کوئی زینب چھوٹا بچے کے ساتھ ہوا تھا. تو بیچ میں ہمارے بس وہ لمبا کہانی, ابھی 18 مہینے کا سرگودے کے علاقے کا 18 مہینے کے بچے کے ساتھ یہ ہمارا معاشرہ کے در جا رہے, ہمارا انسانیت کے در جا رہے, ہمارا غیرت کے در جا رہے, ہمارا شرم و حیا کے در جا رہے, ہمارا اسلام کے در جا رہے. اب اس پہ میرا پاس شاید کوئی الفاظ نہیں ہے جس کے لیے اب کیا کس سے ریکویسٹ کرے, کس سے کوئی سخت سزا مانگے. کون سا لوگ ہے. میں تو تمام دنیا کے سامنے جولی پھیلاتا ہوں کہ جو لوگ اگر ہمارا یہ بات سنتے ہیں اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھو. جو ادارے ہیں علیمی دین لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ اپنا ڈیوٹی دے, علاقے کی سیاستدان اس پہ کمیٹی بنا دے, حکمران اس پر کمیٹی بنا دے.
اس پہ ایک ایسے علاقے میں ایک امن کمیٹی بنا دے کہ ایسے حرکتیں نہ ہو, ایسے بچے محفوظ رہے. اور اگر پھر ایسے واقعہ ہو تو سارے کچھ ایسے کیس میں راضی نامہ نہ ہو, ایسے کیس میں ضمانت نہ ہو, ایسے کیس میں بعد میں چھڑائی نہ ہو, ایسے کیس میں بالکل ٹو دا پوائنٹ اس کا سر کاٹو اور اس کو پھانسی پر چڑھاؤ اور اس کو تباہ و برباد کرو, تاکہ اس تڑپتی ہوئی ماں کو پھر دوبارہ زندگی ملے اور باقی لوگوں کو بھی سکون ملے کہ میرا ساتھ جو نہ تھا تو ہو گیا, اس کو بھی پتہ چلے. اور اس کے ماں باپ سے کل اگر کوئی بندش پہ بیٹھ جائے اور راضی نامہ کرے اور کوئی آئے, یہ کام بالکل غلط ہے, یہ کام بالکل غلط ہے. ہم اس کے حق میں نہیں, ہم اسلامی کنٹری ہے, اسلامی ملک ہے, ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے. جو اس قسم کا جرم کرے 18 مہینے کے بچے کے ساتھ, 4 سال کے بچے کے ساتھ, 2 سال کے بچے کے ساتھ, 5 سال کے بچے کے ساتھ, اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کو سرعام پھانسی دو. پھانسی چھوٹا لفظ ہے, اس کو ایسے چوک میں کھڑا کرو اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, تاکہ 2-4 ٹکڑے ہو جائے نا, سارا دنیا تم سے ڈرے گا. سارا دنیا, جب تک ہم اس قانون میں چلے گا کہ امریکہ کیا سوچے گا اور جاپان کیا سوچے گا اور چین اور جاپان کیا سوچے گا, قرآن کی قسم ہم ایسے ذلیل ہوتا جائیں گے, ایسے ماں تڑپتے رہیں گے, ایسے جناب ہمارا بربادی و تباہی ہوتا رہے گا, اور ایسے ضلالت کا زندگی ہم گزارتا رہیں گے, اور ایسے بے غیرتی اور شرم سازی سے ہم اسی طرح رہتا رہیں گے. نہ ہم دین کے رہیں گے, نہ ہم دنیا کے رہیں گے, نہ ہم اسلام کے رہیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قانون بنا دے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمارا اندر جو قرآن فیصلہ کرتے ایسے لوگوں کے لیے, ایسے درندوں کے لیے, ایسے ظالموں کے لیے. اس کو تو انسان کہنا بھی جرم ہے, انسانیت کا دشمن ہے یہ لوگ. تو وہ تڑپتی ماں کو تب سکون ملے گا, وہ پورا پاکستان میں جتنا بھی ہو, جو آج سے 2 سال 4 سال پہلے بھی ان کو بھی, تاکہ 2-4 کو تو سزا ملے. بعد میں ان کیسوں کا 2 مہینے ابھی میڈیا اٹھا کے آگے پیچھے کرتا کراتے, وہ ماں کا رونا دھونا دکھائے گا, وہ کئی غریب ہوگا ہمارا طرح, بعد میں اس کا کوئی تانے والا بھی بات نہیں سنے گا. تو اس کیس کو یہ عری پور کا کیس, اور میں عری پور کے بااثر لوگوں سے درخواست کروں گا, وہاں کا معززین سے, وہاں سے سیاستدانوں سے, وہاں سے اسلامی کمیٹی سے, وہاں انجوز سے, کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو کیسے اٹھا کے رکھنا ہے. اور یہ جو سرگودے کا ہو گیا 18 مہینے کا بچے کا توبہ بھی اندر سے لڑتا چاہے کہ ہم کر کیا رہے. اور ان ماؤں کو ہم ان کو وہ تڑپتے ہوئے نہیں, اللہ ان کو دل پر قدرتی مرہم رکھ دے. انسان کے واسطے میں نہیں ہے کہ اس ماں غریبی کے اوپر 14 دن کیا گزرا ہوگا. ابھی تو اس کا لاش دے کہ پھر بھی اس کا گزارا ہوگا, لیکن اللہ باقی ماں اس کو بچائے. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. تو میں پھر درخواست کروں گا کہ سخت سے سخت سزا, تمام DPO, تمام SSP, تمام لوگ اپنی بچی سمجھ کے اس کو سزا دو. اور اس ماں کو پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی ہمارا ملک میں غیرت مند لوگ ہیں, قانون بھی ہے, آئین بھی ہے, حکومت بھی ہے, اور مجھے جو تکلیف اور درد مجھے ملنا تھا وہ تو مل گیا, لیکن مجھے انصاف بھی مل گیا. تو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اجازت چاہتا ہوں, بہت تکلیف کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.